آپ کلیئر سٹانس لیں. آپ کا سٹانس کمزور ہے. حکومت کا انڈیا کے معاملے پہ اس وقت کمزور سٹانس ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا ہم سوچیں گے نہیں, ہم سوچیں گے بعد میں, اور پہلے آپ پہ حملہ کریں گے اگر آپ نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو میں یہ ضرور اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا سٹانس بہت کمزور ہے. اس وقت پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کے کاروبار ہیں ادھر انڈیا میں, ان کے جہاں جہاں پہ ان کے کاروبار ہیں وہاں پہ انڈیا انوالو ہے. یہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف کھل کے نہیں بولیں گے. یہ ہمارے اوپر سیکورٹی جو تھریٹ ہے یہ جو چچا بھتیجی بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر محب وطن پاکستانی کو, ہر سیاسی جماعت کا ایک کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور پنجاب گورنمنٹ کی جو ناکامی ہے اس کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بجٹ آ رہا ہے, اس وقت آپ نے بجٹ کا 50% بھی نہیں خرچہ کیا. آپ اللہ تللوں سے, آپ اس وقت اپنی اشتہار بازی سے, اپنے ٹک ٹاک سے, اپنی جو پورے صفحے کی اشتہار بازی پہ آپ نے پنجاب کو چلا رہے ہیں. بی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ نے جو سولر کا کیا تھا, سولر پہ تو آپ نے اب کیا یہ ہے کہ جس کے پاس 15 ہارس پاور ہے, جس کے پاس موٹر لگی ہوئی ہے, وہاں پہ تو آپ نے ان کو 5 ہارس پاورز کا آپ کے چچا نے اجازت دیا کہ وہاں پہ آپ پلیٹس اور گرین میٹر لگا سکتے ہیں. یعنی آپ ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ بلٹ ٹرین 10 بلین روپیز جی, ہمارے پاس کھانے کو ہے کچھ نہیں. آپ لاہور سے راول پنڈی بلٹ ٹرین کی فیزیبلٹی بنا رہی ہیں, آپ اس کی آپ کام شروع کروا رہی ہیں, آپ اس کو فارمیشن میں لے کے آ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ وفاق کا ہے کہ صوبہ ہے یہ, آپ کا بلٹ ٹرین کے ساتھ بھی کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کی روٹی کا کریں, آپ ہسپتالوں میں دوائیوں کو پورا کریں, آپ اسکولوں میں بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, آپ جو اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں. مسنگ فیسیلیٹیز وہاں پہ اسکولوں میں دیں. ہاسپٹلس میں دوائیاں نہیں ہیں, آپ چلیے بلٹ ٹرین بنانے کے لیے, بلٹ ٹرین میں آپ بیٹھ کے جا سکتی ہیں. اس کے بعد آپ اگلا جو کام کر رہی ہیں, دیکھیں آپ لیز پہ جہاز لے رہی ہیں, آپ کے چچا پی آئی اے بیچ رہے ہیں, آپ یہاں پہ لیز پہ جہاز لے رہی ہیں. حد ہو گئی آپ کی بیوقوفی اور کم عقلی کی. ہمیں لیز پہ جہاز پنجاب کے لوگوں کو نہیں ضرورت. پنجاب کے لوگ اس وقت روٹی اور آٹا مانگتے ہیں. پنجاب کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف چاہیے. پنجاب کے لوگوں کے لیے مہنگائی کم کی جائے. آپ کا بجٹ آ رہا ہے, آپ اس بجٹ میں کلیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے 50% آپ نے بجٹ 50% سے کم خرچ کیا ہے جو آپ کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا. اس میں صرف 2 جگہ پہ بجٹ 100% خرچ ہو گیا ہے, سی ایم آفس اور گورنر ہاؤس, یہاں پہ بجٹ 100% ہوا ہے. اس کے بعد آپ راول ڈیم میں آپ اربوں روپے کے آپ کا CNW ادھر بنا رہا ہے, آپ کے لیے ریسٹ ہاؤس بنا رہا ہے. آپ نے ساری عمر رہنا ہے. آپ لوگوں کا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اپنے اللہ تللوں پہ. بلٹ ٹرین نہیں چاہیے عوام کو, عوام کو آپ کے جہاز نہیں چاہیے. عوام کو اس وقت مہنگائی کم کر کے دیں, ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. اور انڈیا جو موجودہ انڈیا اس وقت جو جنگ کی حالت میں دھمکیاں دے رہا ہے, گیدڑ بھبکیاں وہ ان کی ہم کہیں گے, کیونکہ انڈیا کو جرت نہیں ہوگی. پاکستانی قوم متحد ہے انشاءاللہ تعالی اور متحد رہے گی. آپ اس کا جواب دیں. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں جا رہا. آپ کے تو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جنگ کا خطرہ ہے. اس بات کا تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے. یہ کون سی نئی بات آپ نے کر دی ہے؟ آپ نے بحیثیت جمہوری حکومت ہمارے اوپر آپ کو مسلط کیا گیا, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اس کا بتائیں. آپ کی زبان سوکھتی ہے انڈیا کے خلاف بات کرتے ہوئے. آپ نے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے اس چچا بھتیجی نے. تو آپ اس وقت انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ انڈیا کے خلاف نہیں بولیں گے تو آپ کو غدار شمار کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. آپ کی بھتیجی اس وقت چیف منسٹر ہے پنجاب کی, سب سے بڑے صوبے کی. تو میں
گندم کے معاملے پہ ہم اپنا ایک احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم پورے پنجاب میں ہمارا رابطہ ہے کسانوں سے. ہم بھرپور طریقے سے یہ نہ سمجھیں کہ کسان کی گندم ختم ہو گئی تو کسان چپ کر جائیں گے. کسان کیسے چپ کریں گے؟ کیونکہ آگے سوئنگ سیزن آنا ہے کاٹن کا, رائس کا, اس پہ اثر پڑنا ہے. تو ہمارا چونکہ کسان ونگ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہماری جتنی تنظیمیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ہماری پارلیمنٹری پارٹی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان 3-4 چیزوں کا جواب مانگتے ہیں. انڈیا کے خلاف آپ کی سٹیٹمنٹ کس حد تک آنی چاہیے؟ آپ ہر وقت دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے گولیاں نہ چلائیں. آپ انڈیا کے خلاف نواز شریف آج دن تک نہیں بولا. نواز شریف گجرانوالہ میں اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف تو بول سکتا تھا, لندن سے, تو آج انڈیا کے آرمی چیف کے خلاف نہیں بول سکتا, آج انڈیا کے پرائم منسٹر کے خلاف نہیں بول سکتا. اور اگلی بات, جو اس وقت پوزیشن ہے آپ کے سندھ طاس معاہدے کی, دیکھیں یہ ان کی ایک گیدڑ بھبکی ہے. ہمارا پانی اگر انہوں نے سسپینڈ کیا ہے تو اس کا ان کو خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈس ٹریٹی واٹر جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے انٹرنیشنل لاء میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی معاہدے کو بغیر دوسری پارٹی کے ساتھ بات کیے سسپینڈ کر دیں. ہمارے پاکستان کے پاس بھی اس کا بھرپور جواب ہے. ہماری قوم, ہماری افواج اس وقت پوری طرح تیار ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ کلیئر سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کروں گا, بات ضرور کہوں گا کہ آپ کلیئر سٹیٹمنٹ لیں ان چچا بھتیجی سے. یہ نہیں لے رہے, یہ نہیں کلیئر سٹیٹمنٹ دے رہے. ان کو کلیئر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے انڈیا کے بارے میں. یہ کیا ہے کہ یہ ٹویٹ کر دیں, کوئی ادھر سے ٹویٹ کر رہا ہے, کوئی ادھر سے ٹویٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہم ان کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں, ایک جو چیرنگ کراس پہ انہوں نے ایک واقعہ کیا ہے ڈاکٹرز کا, اس کے بارے میں ہم یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد کس حیثیت میں آپ نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف ان بچوں کے ساتھ, ان بیویوں کے ساتھ, ان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ ہم کھڑے ہیں ایک انسانی ان کے فنڈامنٹل رائٹ کے لیے. اس کے بعد یونیورسٹیز میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ جامعہ پنجاب میں جا کے چیک کریں. بی بی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ تو سب کی ماں ہیں. آپ ستیلی ماں تو بڑا تھوڑا لفظ ہے, آپ تو ستیلی ماں سے بھی اگلا کردار ادا کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ ماں بننا چاہتی ہیں تو پھر ماں بنیں اور ان کو دکھائیں. ماں دہشت گردی کے پرچے کرواتی ہے اپنی اولاد میں. وہ بیٹھے تھے 20-25 دن وہ بیٹھے رہے. آپ کا کون سا 2 آپ کے پاس منسٹرز ہیں جو آپ کی ساری ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ کا وہ پورا آپ کو آپ کی کارکردگی بتاتی ہے, وہ ان کے پاس چلی جاتی, ان سے بات کرتی. اگر وہ غلط کام کر رہے ہوتے تو پھر آپ ان کو بلا کے آپ خود بات کر لیتی. یہ جمہوری طریقہ ہے کہ رات کو آپ نے ان پہ کریک ڈاؤن کر کے اور ان کو دہشت گردی کے پرچے عورتوں پہ کر دیے. آپ نے ایک عورت ہے جو کہ ابھی جیل سے باہر آئی ہے, صنم جاوید, آپ نے اس نے آپ کی ایک یہی اس نے ٹویٹ کر دی کہ سرجری کرانا آسان ہے, تو آپ نے اس پہ آپ نے اس کو اٹھوا لیا اور اس کا 6 دن کا ریمانڈ اس کے شوہر کو اٹھوا لیا. بیوی بات یہ ہے کہ آپ سب کچھ آپ کے ذمہ لگ رہا ہے, آپ کے حساب کتاب میں لکھا جا رہا ہے, کل آپ بھگتیں گی. میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم تو بھگت رہے ہیں, ہم تو بھگت کے اس آگ کے دریا سے باہر آ چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ کل بھگتیں گی. اور خان صاحب کے جو وکلا حضرات, جو خان صاحب جن وکلا کو ملنا چاہتے ہیں, خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. 2 ماہ ہو گئے خان صاحب کی بہنوں کو, علیمہ بی بی کو, عظما بی بی کو اور نورین بی بی کو آج دن تک ملاقات بی آپ نہیں کرنے دے رہی. میں آپ کو یہ بتا دوں, اڈیالہ آپ کی ڈومین میں آتا ہے, ان کی ملاقات کو نہ کرنے کا ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں. ایک سوال کہ آپ کلیئر کریں کہ اڈیالہ میں آپ کا اختیار ہے یا نہیں. میں بار بار ایک کوشچن کر رہا ہوں, انڈیا پہ کلیئر سٹیٹمنٹ دیں. پاکستان تحریک انصاف اپنے آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے, پورا پاکستان ساتھ کھڑا ہے,
لیکن آپ کلیئر کریں آپ ساتھ نہیں کھڑے. آپ چچا بھتیجی اور آپ کا باپ اس وقت انڈیا کے معاملے میں 100% ساتھ نہیں کھڑا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ایک حوصلہ شکن سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں. یہ حکومت کا کام ہے اس قسم کی ٹویٹس کرنی؟ یہ آپ کے منسٹرز کا کام ہے؟ انہوں نے تو اسی طرح کیا جس طرح انہوں نے 26 نومبر میں 24 گھنٹے پہلے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد یہاں پہ گولیوں کی بارش ہو جائے گی. ان غیر ذمہ داران لوگوں کو بھی آپ سنبھالیں. تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں جو اس وقت حکومت کی نرم پالیسی ہے انڈیا کے بارے میں, اس کو پاکستان تحریک انصاف کنڈیمٹ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی کھڑی ہے اور آخر وقت تک کھڑی رہے. جی جی میں دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ, اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا جی, 70 کی وار کے بعد پہلی دفعہ کسی نے انڈیا کا جہاز گرایا ہے. یہ آپ یہ یاد رکھیں, یہ ہسٹری ہے. کسی وزیر اعظم کو حکم ہوا ہے, کسی وزیر اعظم نے حکم دیا ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر انڈیا کا جہاز اندر آئے تو کیا کریں, تو 1 منٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا واپس نہ جائے. یہ بھی یاد رکھیں. اس سے پہلے آپ نے 70 کی وار کے بعد انڈیا کی چڑی بھی نہیں ماری تھی. سب آنکھیں بند کر لیتے تھے, واپس چلے جاتے تھے ٹک ٹک کر کے. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ کوئی عمران خان اکیلے کا فیصلہ اس قسم کا نہیں ہوتا. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان نے چائے پلا کے اس کو واپس گاڑی میں بٹھا کے بھیج دیا گیا تھا. ایک جنگ مسلط ہونے سے بچایا گیا, اس میں پوری طرح ہر ادارہ انوالو تھا. پہلی بات آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ عمران خان نے جو یہ کہا تھا کہ میں سوچوں گا بھی نہیں اور میں جنگ کر دوں گا, اور عمران خان نے جب UN میں یہ بات کہی کہ ہمارے لیے جنگ ناگزیر ہو جائے گی, ہمارے اوپر ہم جنگ لڑیں گے, ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا. آج میں آپ کو میڈیا کے تھرو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا, تمام ہمارے ذمہ دار آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں, اور آپ بھی اسی طرح شہری ہیں, آپ کا بھی اسی طرح پاکستان میں حصہ ہے, اور آپ کی ذمہ داری بھی اسی طرح ہے, اور آپ کی کنٹریبیوشن بھی اسی طرح ہے کہ آپ اس حکومت کو کہیں کہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ تو دے دے. یہ تو سٹیٹمنٹ یہ دے رہے کہ ایک کام ہو رہے جی, اور بھائی وہ کام تو ہر کسی کو پتا ہے, اور تسی کو نوی گل کر ان سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ ہم جنگ کریں گے اگر آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا. 3 بندے ہیں, چچا بھتیجی اور ان کا جو گرو بیٹھا ہے, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم نواز, ان سے مجھے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیں. جی ذرا دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پورے ملک کی. اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے جو چیئرمین ہیں, بانی ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کے باوجود ہم اپنی ملک کی حفاظت کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. دیکھیں, ہم 2 لاکھ کے مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک دن کی لاہور, آرگینک لاہور کا مجمع, باہر سے بھی کوئی نہیں آئے گا. لیکن جن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ان جماعتوں کے اگر ہم ان کے احتجاج میں شامل ہوں یا جائیں, مجھے یہ بات کو دل کو اس لیے نہیں لگتی کہ اگر ہم نے تو اگر آج ہم انڈیا کے خلاف بھی ہم احتجاج کا اعلان کریں تو انہوں نے ہمارے گھروں میں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے چھاپے ڈلوانے شروع کر دینے. آج ہمیں یہ اب تو اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں. اگر ہم 2 لاکھ کا مجمع ہم اس دن اکٹھا کر سکتے ہیں صرف لاہور سے, تو
احتجاج یا ان چیزوں میں تو وہ پڑتا ہے جو کمزور ہو. ہم کھڑے ہیں اپنے ملک کے لیے, انڈیا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی. جی یہ آپ کا دوسرا کوشچن ہے. چلے وہ سمجھ گئے. آپ سب کی اپنی محب وطنی جو ہے وہ عمران خان سے مشروط کر رہی ہیں کہ عمران خان آئے گا تو جلسہ کرے گے 2 لاکھ کا, افواج پاکستان کے حق میں آپ جلسہ لیجیے. نہیں عمران خان دیکھیں, ہماری محب عمران خان جتنا محب وطن, مجھے بتا دیں عمران خان تو وہ بندہ ہے جس نے اپنا گھر قربان کر دیا ہے, جس نے اپنی جائیدادیں ادھر قربان کر کے پاکستان آیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ 85 میں ان کے پاس کیا تھا, 90 سے 93 میں انہوں نے 17 تو شوگر ملیں لگائی ہیں نواز شریف فیملی میں. ذرا ان کا کچا چھٹا نکالیں. دوسری بات یہ ڈیفینیٹلی ہماری ہر چیز عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے زیادہ محب وطن جو کوئی اس ملک میں جتنا سب سے زیادہ کو محب وطن ہوگا تو وہ عمران خان ہے. دیکھیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہمارا ایک کلیئر سٹانس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیئر سٹیٹمنٹ آئے ان کی, ادھر سے کلیئر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ کیوں نہیں بولتے تینوں چچا بھتیجی اور باپ بیٹی؟ ہاں جی اچھا میں بتاتا ہوں. اسٹریٹجیکل پلاننگ یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس 12,000 کنال ہے, جو ساتھ کے لوگ ہیں بیچارے وہ 4,000 کنال پہ دوبارہ ادھر کا اسسٹنٹ کمشنر اور ADCR اور تحصیلدار وہ ان کو ادھر ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات اصول کی ہے. آپ کو لایا گیا ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو لایا گیا ہے. جب آپ کو لایا گیا ہے تو آپ کم از کم ان کے ساتھ تو وفا کریں. آج تو انڈیا کے خلاف آپ کے بولنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں جی میں عرض کروں, جو اس ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہر پاکستانی کو پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے اپنی جان سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کریں گے. انڈیا کا پالا ایک بہادر قوم اور ایک مسلمانوں سے ہے اور بہادر قوم سے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.